السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھا اور میجورٹی آف دیم، مطلب جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ اب یہ حدیث جو ہے بخاری میں، مسلم میں ہے، ہر جگہ ہے صحیح حدیثوں میں۔ اور میں بہت دنوں سے میں اپنے ٹین ایج سے نا اس حدیث کے اوپر جو ہے تحقیق کر رہا ہوں۔ تو مجھے تو شروع میں تو یہ لگا، جیسے امام ابن حجر عسقلانی ہو گئے، امام نووی جب اس حدیث پہ کمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو بات یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی اسکالر جو ہے اس حدیث کو لٹرلی لیتا نہیں ہے۔ اس حدیث پہ یا تو اسکالرز اس کی تعویل کرتے ہیں یا تو اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں پرابلم کیا ہے؟ اس حدیث میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی آف میں نے جو ہے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اب یہ حدیث اپنے آپ میں بہت پرابلمیٹک حدیث ہے۔ یہ بات سبھی مانتے اس لحاظ سے کہ امام ابن حجر عسقلانی، امام نووی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بولتے شفاعت سے پہلے جو ہے میجورٹی آف وومن جو ہے وہ جہنم میں رہے گی، اور شفاعت کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک اور حدیث ہے مسلم میں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جنت میں مائنورٹی کو وومن میں دیکھا ہے، مطلب بہت کم وومن جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اب یہ حدیث جو ہے کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی چاہے وومن پڑھتی ہے، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، اس کو یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں بولا گیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ تم جو ہے ناشکری کرتے ہو، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا نہیں، اپنے ہسبینڈس کا ناشکری کرتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر تم میں ناقص عقل و دین ہے۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، ناقص عقل و دین کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ والی پارٹ جو ہے کہ میجورٹی آف وومن اینڈ ہیل فائر، ٹھیک ہے، تو اس میں غامدی صاحب یہ تعویل کرتے اس حدیث کی کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا تھا، خواب دکھایا گیا تھا، اور خواب کبھی لٹرل نہیں ہوتے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے خواب دیکھتے ہیں کہ اس کی تارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، پھر الگ الگ خواب ہے۔ تو خواب کو کبھی بھی لٹرلی نہیں لیا جاتا، ایک تو یہ کیونکہ ابھی جنت اور جہنم تو آئی نہیں ہے، تو پھر بنی نہیں ہے، کوئی گیا ہی نہیں ہے جنت اور جہنم میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو وہ بولتے ہیں کہ خواب کو کبھی لٹرلی نہیں لینا چاہیے، اس کو ایز اے لیسن لینا چاہیے۔ دوسرے لوگ جو ہے خاص کر جو حنفی اور مالکی مائنڈڈ لوگ ہیں، جیسے مفتی ابو لیث ہوا، ابھی حال فی الحال میں آپ دیکھیے گا مفتی کامران شہزاد ہے اور اپنے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہے، وہ لوگ جو ہے اس حدیث کا جو ہے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کرتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک ہے لیکن اس کے متن میں پرابلم ہے۔ متن میں یہ پرابلم ہے، ایک تو یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، ایک دم شارٹ۔ قرآن جو ہے وہ ایکوالٹی سکھاتا ہے مین و وومن کا، یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہو، چاہے مرد یا عورت، اگر نیک اعمال کریں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ادھر پر کوئی بھی ڈسکرمنیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہے، میل اور فیمیل کو یہ چیز بار بار یہ گئی کہ کوئی بھی نیک عمل کرے اور ایمان لائے، چاہے مسلم مین ہو یا مسلم وومن ہو، اس کو جنت میں ملے گا۔ تو قرآن کا بھی اس چیز کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر کے معاملے میں بھی قرآن کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا ہے، ایک دم جنرل یہ دیکھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے مرد حضرات بھی جو ہے اپنی وائف سے شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ بہت کامن ہے، آپ اس کو میرے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں جو اپنے وائف کے ساتھ جو ہے شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ویلنس ہیں اسلام کے، زیادہ تر، میں نہیں بولتا ہوں سب، لیکن زیادہ تر تو مرد ہے۔ مرڈر جو ہے وہ مرد زیادہ کرتا ہے، اور ریپ جو ہے مرد زیادہ کرتا ہے، فساد فی الارض مرد زیادہ کرتے ہیں، انبیاء کے سب سے زیادہ بڑے دشمن جو ہے وہ مرد ہے۔ اور ایون جو ہے وہ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ کرس بہت کرتی ہے، وومن کرس بہت کرتی ہے، لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ کرس جو ہے
وہ زیادہ تر جو ہے وہ مرد حضرات کر رہے ہیں. چاہے آپ اس قرض کو لعنت کے طور پہ لے لو، چاہے اس قرض کو جو آپ گالی کے طور پہ لے لو، لیکن زیادہ تر جو ہے مرد حضرات قرض کرتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اپنے متن میں ہی جو ہے اتنا تعارض رہتی ہے اور بیسک آبزرویشن کے خلاف جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا مفتی فضل حمدرد صاحب ہے، غامدی صاحب تو چلو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مفتی ابو لیث ہے اور اپنا مفتی کامران شہزاد صاحب ہے، انہوں نے اس حدیث کو جو ہے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا. انہوں نے اس حدیث کو سرے سے نہیں مانا ہے، کیونکہ اس کے متن میں یہ چیز پرابلم ہے. ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے نا کہ ہم حدیث کو جو ہے اللہ کے کلام سمجھ لیتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم کال سمجھ لیتے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تم کو آ کے بتایا. حدیث جو ہے ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا یہ راویوں کا بیان ہے. جب ہم لوگ بولتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، تو ہم لوگ راوی کو بولتے ہیں ضعیف ہے. جب ہم لوگ بولتے ہیں حدیث صحیح ہے تو راوی کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ سکھا ہے، راوی ہے، اور جتنے بھی کنڈیشن ہے صحیح کے وہ فلفل کرے. تو یہ راویوں کا بیان ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹ کرنا جو ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے. تو بہت ساری حدیثوں کو ہم لوگ کو ایکسیپٹ کرنا ہے قرآن کے بیسس پہ، اور بہت ساری حدیثوں کو ہم لوگ کو ریجیکٹ کرنا ہے قرآن کے بیسس پہ.